बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। आज के मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मोहतरम मोहम्मद रफ़ीक अतारी साहब, उनसे आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू होगी। जी अतारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि यौम यकजहती कश्मीर ये कब शुरू हुआ, हमारे नाज़रीन को बताइएगा इसकी तारीख के हवाले से। पाकिस्तान में जमात इस्लामी के जो एक अमीर गुजरे हैं काजी हुसैन अहमद जी साहब, मुतहर्रक तरीन, बल्कि इनकी जमात में भी और पाकिस्तान में भी खासो आम को याद रहने वाली शख्सियत। जी बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपना जितना भी टेन्योर था उन्होंने बड़ा मुतहर्रक होकर गुजारा था आलमी इशूज़ पर। बड़े इनकलाबी शख्सियत है जी पाकिस्तानी मतलब नेशनल इशूज़ पर, इंटरनेशनल इशूज़ पर। उनकी अपील पे मतलब स्टार्टिंग में तो ओनली जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे ये मतलब मुहिम लॉन्च हुई थी, और उसके बाद मरकज़ में बेनज़ीर साहबा थी और पंजाब में वज़ीर आला नवाज शरीफ। जी तो बतदरीज फिर इन्होंने भी उसको मतलब है कि महसूस किया कि चले इसको कौमी वहादत के तौर पे मनाया जाए। तो उस वक़्त से पाकिस्तान यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे 5 फरवरी को मना रहा है, जो शायद छुट्टी और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की हद तक चल रहा है। बहरहाल ये इसका मकसद तो इतना ही है हिस्सा। आप की बात ठीक है, लेकिन असल में एक इजहार है ना, इजहार यकजहती के तौर पर यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। इस दिन कुछ जाके जंग तो नहीं करनी ना, को असला तो पकड़ के नहीं जाना, यकजहती का इजहार करना और किस अंदाज से इजहार की हद तक तो पाकिस्तान में ये चल रहा है। ये क्या वजूहत थी, क्यों ये दिन मनाने की जरूरत महसूस की जमात इस्लामी ने और उस वक्त के अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद मरहूम ने, और फिर हुकूमतों ने, उस वक्त की सूबाई हुकूमत और कौमी हुकूमत ने उनका साथ दिया? क्या वो वजूहत थी, क्यों उन्होंने? बड़ी सादा सी बात है, आज तक पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। उसकी एक वजह हमारा इशू कश्मीर भी है। जी क्योंकि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो हमारा मुकदमा आलमी सतह पे कश्मीर पे वैसे ही खत्म हो जाता है। अदरवाइज इसराइल के साथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई जाती तनाज़ा तो नहीं है, मतलब स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो ये मतलब कश्मीर हमारा एक सुलगता मतलब मसला है। और इसको अगर तय पे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि शारग कहने का मतलब शायद हम आज तक सिर्फ शारग कह तो रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। हमें हमारी देहात हमें हमारी तमाम फसलों को पानी जहां से आना है वो सारे का सारा कश्मीर से आ रहा है। तो पानी लाइफ लाइन है हमारी। जी तो जब लाइफ लाइन नहीं है आपके पास रहती है, आपके पास मतलब है कि जिंदगी गुजारने के मतलब सहूलियात ही नहीं है आपके पास, तो आप जिंदगी कैसे गुजारेंगे? लेकिन हमने तो मतलब हमारे पास शोमिया किस्मत से जो हमारे पास जितना पानी था वो भी बेच चुके हैं। तो अब हम कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं या कितना हम कर रहे हैं? बहरहाल इस पे मैं मेरा ख्याल है कि इतना कहूंगा कि वो एक शेर है, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। मेरा ख्याल है इस अकीदे के अलावा तो कश्मीर हासिल करने का हमारे पास कोई जरिया तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ये एक हमारा अकीदा कि किसी काफिर को जन्नत नहीं मिलेगी, ये इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन हमने उसके लिए आज तक किया क्या है, कितना किया, किस हद तक किया और कितना करना चाहिए था? अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो निशिस्तन गुफ्तन की हद तक किया। बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं मतलब कहना चाहता हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है जी, इसमें किस बात का हम इज़हार करते हैं कि ये क्यों मनाते हैं? देखिए जी, बात सादा सी है। एक तो वो हमारी लाइफ लाइन है, रियासती सतह पे ये देख लें कि हमारी रियासत की बका के लिए कश्मीर जरूरी है। हमारी अवाम की हम एक जरी मुल्क है, तो इसके लिए कश्मीर जरूरी है। और दूसरा इससे भी एक अहम पहलू आप इसको देख लें कि वो एक मुस्लिम रियासत है जिसको गस्बाना तौर पर उस वक्त के जो है ना वो आलमी गुंडे, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूँ, वो आलमी गुंडे, उन्होंने आलमी सतह पे हमारे साथ एक बदमाशी की है। और उस बदमाशी को हम आज तक भुगत रहे हैं, बल्कि आज तक नहीं भुगत रहे, मैं तो ये हम नहीं भुगत रहे, मैं समझता हूं कि आलमी ताकतों का बर्रे सगीर को दिए गए लॉलीपॉप में एक लॉलीपॉप ये कश्मीर भी है,
کی وجہ سے کم از کم 1 ارب انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے. کشمیر کے لیے ہم بھی سکون میں نہیں ہیں کشمیر کی وجہ سے, اور کشمیر کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے کہ انڈین سکون میں ہیں؟ وہ بھی سکون میں نہیں ہے. مطلب ان کو اس اپنے والے کشمیر کے لیے بھی ان کو بڑے پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں, ہم ادھر پاپڑ بیل رہے ہیں. 1 ارب انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے, اور یہ عالمی گنڈوں کی بدماشی کی وجہ سے ہے. آج بھی اگر عالمی طاقتیں یہ چاہیں تو یہ کشمیر مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ کشمیر نہیں ہے, مسئلہ اصل میں عالمی طاقتوں کی پرائرٹیز ہے, ان کی ترجیحات کیا ہے. دیکھیں نا, آپ کے تھوڑی دیر پہلے مطلب ہے کہ کچھ ریاستیں مذہبی پوائنٹ آف ویو پہ آزاد نہیں کی گئیں, ان پر عالمی طاقتوں نے مطلب ہے کہ وہ مداخلت نہیں کی, انہوں نے سب کچھ کیا نا. چیز صرف ترجیحات ہے, لیکن ہم ان کی ترجیحات بنا نہیں سکے آج تک. اس کی وجہ بڑی سادہ سی ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, بات ختم. تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یہ جو ہم اسے نہیں بنا سکے؟ اگر تو ہم اسی سٹیج پہ رہتے جس سٹیج پہ رہ کے پاکستان نے جرمنی جیسے ملکوں کو قرضے دیے تھے, جس سٹیج پہ رہ کے ہم نے چائنیز کو بینکنگ کا نظام دیا تھا, اگر ہم اس سٹیج پہ ہوتے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ بھی نہ ہوتا. ذمہ دار میرا خیال ہے کہ اپنی بساط کے مطابق ہر ریاست میں آنے والی, ہر پاور میں آنے والی مطلب ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کرنے کی کوشش کرتی ہی ہوگی, لیکن کر ہی نہیں پا رہے نا. دیکھیں آپ کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ غریب بندے کی بہت مطلب خوبصورت باتیں بھی جو ہے نا وہ بالکل ردی کی ٹوکری کی طرح گنی جاتی ہیں, اور امیر بندے کی بکواس بھی اقوال زرعی کے طور پہ لکھی جاتی ہے. تو معاملہ تو یہ ہے نا کہ ہم لوگ کر ہی کچھ نہیں پا رہے. ہماری بساط کتنی سی ہے, مطلب پاکستان اپنے معاملات سے نہیں نکل پا رہا. اور یہاں دوسری بات, عالمی طاقتوں کو آپ ایک پیغام دینے کے لیے یوم کشمیر, یکجہتی کشمیر مناتے ہیں, سمپل. اچھا, اب سچویشن یہاں پہ یہ ہے بدقسمتی سے, شاید آپ اسے اتفاق کریں گے یا اختلاف, مجھے نہیں اس بات کا پتا, مگر اگر پاکستان میں یکجہتی کشمیر آغاز کے چند سالوں میں جس طرح منایا گیا آپ بخوبی جانتے ہوں گے, اور اب جس انداز میں منایا جا رہا ہے آپ اس سے بھی بخوبی آگاہ ہوں گے. مطلب اس میں کتنا فرق ہے یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے, تاریخ ہر چیز ہمارے سامنے ہے. آغاز میں یکجا تھے ہم, چاہے جائے کہ وہ ہمارا اس وقت کا یکجا ہونا بھی کر کچھ نہیں پایا, اس کی وجہ پاکستان کے معروضی حالات, لیکن اس کے باوجود اس سے بھی بدتر معاملہ یہ ہوا کہ پھر جب یہ سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہوئے, ایک دوسرے کو انسان ہی نہیں انہوں نے سمجھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ عرصہ قبل مذہبی شدت پسندی عروج پہ تھی. مذہبی سچویشن یہ تھی سوری, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو مسلمان انسان سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا, اور اسے چاہتا تھا کہ یہ زندہ بھی نہ رہے. بالکل, مر دو یا مار دو, بالکل یہ سچویشن چلتی تھی. کچھ وقت کے بعد مذہبی طبقے نے سمجھا کہ یہ تو ہم برباد ہو رہے ہیں, انہوں نے اس پر غور کیا, نظر ثانی کی, اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا, جس میں انہوں نے بین الاقوامی بین المذاہب کمیٹیاں بھی بنائی. انہوں نے مطلب کچھ آرام سے بیٹھنا شروع کیا. عالمی گنڈوں نے دیکھا کہ جو ہم بدماشی پاکستان میں مسلط کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو روک رہی ہے. اب انہوں نے سیاستدانوں پہ پٹے ڈال دیے. اب کوئی بھی سیاستدان دوسرے سیاستدان کو انسان مسلمان پاکستانی کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب یہ ہے پیپلز پارٹی کے دور میں اگر یوم یکجہتی کشمیر آئے گی تو لیگی ہٹ کریں گے, لیگیوں کے دور میں آئے گی انصافیئنز ہٹ کریں گے. مطلب کچھ کاز ایسے ہوتے ہیں جو نیشنل ہوتے ہیں, وہ ریاستی ہوتے ہیں. دنیا کے کسی ملک میں بھی ریاستی کاز کو ہٹ نہیں کیا جاتا. جب آپ کے اپنے ملک میں صورتحال یہ ہوگی تو اب یوم یکجہتی کشمیر کی عالمی سطح پہ اہمیت کتنی رہ جائے گی, آپ بخوبی سمجھ لیں اس کو. ناظرین, آپ نے رفیق قطاری صاحب کی گفتگو سنی, تلخ و شیریں گفتگو تھی, انتہائی تلخ بھی, کچھ حقائق انہوں نے بیان کیے. اگر حقائق دیکھے جائے تو بالکل یہی پوزیشن ہے, جبکہ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر جو 1990 میں قاضی حسین احمد ان کی تحریک کے بعد شروع ہوا, ان کی کوشش سے یہ شروع ہوا, اور قومی سطح پر اسے منانا شروع کیا گیا. اس وقت جو سرگرمیاں کی جاتی, سب سے پہلے تو خاموشی اختیار کی جاتی, 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے. اس کے بعد انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے,
جس سے یکجہتی کا اظہار ہو کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں. ان سب کاموں کا مزہ یہ آیا کہ انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ہی ختم کر دیا. جی مطلب ہماری اتنی پاکستان اور آزاد کشمیر میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اسی طرح سیمینار اور تقاریب منعقد کی جاتی ہے. اسکولوں میں بھی پہلے تقاریب ہوتی تھی، بڑے جوش و خروش سے ہوتی تھی. اب صرف چھٹی کی حد تک رہ گیا ہے. ڈی سی صاحب، ہر ضلع کے ڈی سی جو ہے ان کی قیادت میں سرکاری سطح پر ریلی نکالی جاتی ہے، اور اسکولوں میں جو تقاریب ہوتی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. شاید صرف چھٹی ہی رہ گئی ہے 5 فروری کو، اور چھٹی کا یہ بھی بچوں کو نہیں پتا کہ کیوں آج ہمیں چھٹی ہے. کم از کم اساتذہ کو 5 فروری کو چاہیے. ایک دل کے درد کا جملہ ایک عرض کر دوں بس، جو قوم یوم یکجہتی کشمیر کی ریلیاں نکال کے انڈیا کو سڑکوں پہ گالیاں دینے کے بعد گھر جا کے انڈین فلمیں اور گانے سنے گی نا، وہ اس قوم یہ توقع نکال دے کہ وہ کشمیر یہ بڑے تلخ حقائق اطہاری صاحب کیا کریں کہ حقائق بیان کر رہے ہیں. بالکل. تو میں کہہ رہا تھا کہ 5 فروری کو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اسکولوں میں چھٹی نہ ہو. اسکولوں میں طلبہ کو ضرور بلایا جائے، تقاریب ہو، بتایا تو جائے کہ کشمیر یوم یکجہتی کشمیر کیوں منایا جا رہا ہے، کشمیری عوام سے کس لیے ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اسکولوں میں تقاریب کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے جو ہیں جن کی مداخلت سے اس وقت کشمیر میں جنگ بندی ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا، قراردادیں پاس ہوئی جن میں کہ کشمیری عوام کو استصواب رائے کا حق دیا جائے گا، ان کی مرضی کے مطابق وہ اپنا فیصلہ کر پائیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے. تو یہ حق جو نہیں مل رہا، اس کا حل میرے نزدیک یہی ہے کہ عالمی ادارے جو ہے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو لاکھوں انسانوں پر ظلم و جبر اور بربریت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے خاتمے کے لیے عالمی اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے. پاکستان بطور ریاست اپنے آپ کو سٹرانگ کرے، عالمی ادارے خود بخود حرکت میں آ جائیں. حرکت سٹرانگ کرے تو پھر ہے نا جی، وہ بس اتنی ہی بات. ناظرین، بعض معاملات ایسے آتے ہیں کہ وہ پنجابی میں آدھے نے سچ اکھا تو پامبڑ مچدا ہے. بہرحال اکھنا دے پینا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ